صاحب نے وکلا کی ہاؤسنگ سوسائٹی کی، تو میں ایک بار کے الیکشن میں جو ریاض کنٹیسٹ کر رہے تھے ایز ڈسٹرکٹ بار پریزیڈنٹ کے امیدوار کے طور پہ، تو مجھے کہیں پہ بات کرنے کے لیے بلایا گیا. تو میں نے ان سے کہا کہ دیکھیں میں پبلک پلیج جھوٹی نہیں دے سکتا. میں نے اگر آج آپ سے یہ کہہ دیا کہ میں آپ کی وکلا کی ہاؤسنگ سوسائٹی کے لیے کوشش کروں گا، تو پھر میں نے اپنے آپ کو بائنڈ کر لیا، باندھ لیا. میں کبھی پبلک پلیج جھوٹی نہیں دے سکتا، میں کبھی آپ سے جھوٹا وعدہ کرنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا. میں نے آپ سے کہا ہے کہ یہ آپ کے چیمبرز کے لیے میں ایفرٹ کر کے آپ کو فنڈز فراہم کراؤں گا، یہ ہوں گے. آپ کے پارکنگ پلازا کا کہا ہے، یہ انشاءاللہ العزیز ضرور ہوگا. آپ نے ڈیجیٹل لائبریری کی بات کی ہے، یہ انشاءاللہ ضرور ہوگی. لیکن وکلا کی ہاؤسنگ سوسائٹیز میں خود کیونکہ اس میٹنگ کا حصہ رہا ہوں، اس وقت یہ ناممکن ہے. میں آپ سے جب ووٹ لینے گیا تھا تو تب جھوٹا وعدہ کر کے نہیں گیا. آج تو الحمدللہ 500 ووٹ سے جیتے ہوئے ہیں، آج مجھے جھوٹ بولنے کی کوئی ضرورت نہیں. تو میں نے تب بھی بڑی پلین اسپیکنگ میں آپ سے کہا تھا کہ پاسبل نہیں ہے. بورڈ آف ریونیو ہے، اس نے وکلا کی ہاؤسنگ سوسائٹیز کے اوپر ایک کیپ فراہم کی ہوئی ہے، جس میں مجھے اوور ٹیکسنگ کا کیس میرے مشاہدے میں ہے، جس کے لیے وہاں کے ہمارے معزز اراکین اسمبلی اپنی بار کے منتخب نمائندوں کو لے کر آئے. ایک اسمبلی کوسچن ہوا اور اس پہ پھر میں نے ان کو بلوا کر کہا کہ آپ دیکھیں، آپ ان کے اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کریں. تو پھر جو ڈیٹیلز میرے پاس آئیں تو اس میں اس کیٹیگری کے اندر آپ کی ہاؤسنگ سوسائٹی والا معاملہ ابھی دور کی بات ہے. ہاں کل کو کوئی اختیار اقتدار ایسا ہمارے پاس ہو کہ وہ فیصلے جو ہائی کورٹ کے فیصلے آپ کے آڑے آ رہے ہیں ان کو ہم دور کر سکیں، میرے بس میں ہو تو میں صبح کر کے دوں، فوری کرا کے دوں. لیکن رکاوٹ سم جوڈیشل پروناؤنسمنٹس ہیں، تو آپ کوشش کریں کہ ان کو کسی فورم پر اٹھائیں، ان کا کوئی مسئلہ حل کر لیں. تو پھر جو میرے ذمہ ہوگا میں آپ کو کر کے دوں گا انشاءاللہ. آخر میں بات لمبی ہوگی، آپ کا افطار کا موقع ہے، کھانے کا بھی انتظار ہے. میں آپ سب کو اس بات پر مبارکباد دیتے ہوئے آج میں کوئی سیاسی بات نہیں کروں گا. جس طرح کا مجمع ہے، میں تقریر کرنے والا آدمی ہوں، میرا دل بھی کر رہا ہے، خواہش بھی ہے اور کر سکتا بھی ہوں. لیکن بلحاظ موقع میں آج کوئی اختلافی اور سیاسی بات نہیں کروں. میں صرف آپ سے یہ کہوں گا کہ آپ کی بار کی اسٹرینتھ آپ کے اسی اتحاد کے اندر ہے. ابھی مستقبل قریب میں آپ کے پاس پنجاب بار کاؤنسلز کے الیکشنز آ رہے ہیں. تو میں نے ملک ریاض صاحب سے یہ کہا ہے کہ میں آپ کے ساتھ اس وقت جب آپ اپنی کینڈیڈیچر کا اعلان کر رہے تھے تو آپ کو بار بار میں قربان کا حوالہ لے کے، قربان ڈوگر کا میں بتاتا تھا کہ میں نے اسے کہا رپیٹ نہ کر، ایک دفعہ الیکشن لڑ اور پھر آگے آنے والے ساتھیوں کو موقع دے. ان کا حق نہ کھا، حق تلفی نہ کر، ریپیٹیشن نہیں کرنی. تو میں ریاض خان سے بھی اب یہ کہوں گا کہ میری خواہش تو ہوگی کہ نسیم الحسن کو الیکشن لڑا اور کسی صورت بھی رپیٹ نہ کر آنے والے دوستوں کو موقع دے. اور اگر آپ یہ فیصلہ جو رات گروپ کرے گا، میں نے اپنی خواہش کا اظہار کیا ہے، لیکن جو فیصلہ آپ کریں گے میں اس کا پابند ہوں گا. میں نے ملک رشید صاحب سے ایک بات سیکھی تھی کہ 30 سال لگ بھگ میں 2000 میں بار کا ممبر بنا، آج 24 ہے، تو 22 سال تک میں سردار عاشق صاحب کے، وہ بہت محترم انسان ہیں، بزرگ ہیں، سینئر ہیں، ان کے گروپ کے ڈسپلن میرا 22 سال. میں شہادت دے سکتا ہوں کہ میں نے ان کے گروپ کی ڈیسیجن کے باہر ایک ووٹ بھی کاسٹ نہیں کیا. میں شہادت دے سکتا ہوں. اور اگر آج آپ کے آزاد گروپ پہ آپ اس کے ذمہ دار ہیں، آپ مل کے فیصلے کرتے ہیں، جو فیصلہ آپ کریں گے میں آپ کو یقین دلا سکتا ہوں کہ آپ کے گروپ کے فیصلے کے بعد کبھی کوئی نہ سوچ ہوگی اور نہ کبھی تصور کر سکیں گے کہ آپ کے گروپ کے گراؤنڈ پر بات کریں. جو فیصلہ آپ کا ہوگا سب تسلیم کام. بس اتنی درخواست ہوگی کہ اس ریپیٹیشن والی قرض سے آپ نے بچنا ہے اور اپنے ساتھ چلنے والے ساتھیوں کو مکمل موقع فراہم کرنا ہے. آخر میں ایک بار پھر
अहमद लतीफ साहब, आपका इस खूबसूरत तकरीब के इनेकाद पर सारे दोस्तों को इकट्ठा करने पर शुक्रिया अदा करते हुए अल्लाह करीम से दुआ होगा कि आप अपना ये किरदार कमा हका अदा करते रहें। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर।